اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک واقاموا اور انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز وآتوا اور انہوں نے ادا کیا الزکات زکات کو لہم ان کے لیے اجرہم اجر ان کا عند پاس ربہم ان کے رب کے ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا دیکھتے ہیں محاورہ ترجمہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو قرآن کا آپ کے سامنے یہ اسلوب ہے کہ جب کبھی بھی اگزامپلز آتی ہیں لوگوں کی تو جہاں پر متقی لوگوں کا جو ہے اگر حال بیان کیا جا رہا ہے تو پیچھے اس سے پیچھے یہ جو متقین کی آیت ہے نا، نیک لوگوں کی، ایمان لانے والوں کی، نماز قائم کرنے والوں کی، زکوٰۃ دینے والوں کی، تو اس سے پچھلی جو آیت ہے وہ ہم کس کی پڑھ کے آئے ہیں؟ سود خور کی پڑھ کے آئے ہیں، جو سود لیتے ہیں، جو سود کو کھاتے ہیں، جو ربا کو حق سمجھتے ہیں۔ اور وہ کس کے برابر سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ربا مطلب کہ سود کس چیز کے برابر ہے؟ تجارت کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ سود خوروں کا تذکرہ فرمایا تو اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب متقی لوگوں کا حال بیان کر دیا ہے۔ تو اور قرآن میں آپ کو یہ اسلوب جو ہے وہ جا بجا جگہ جگہ ملے گا کہ جہاں پر اہل دوزخ کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ اہل جنت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے اپوزٹ بھی پھر بات ہوتی ہے۔ تو سود کے مضمون کو یہاں پہ تسلسل میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے نا وہ مومنوں کی دو انتہائی خوبصورت جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کر دیا کہ ایک تو اقامت صلاۃ ان کی زندگی کا اہم ترین جو ہے وہ کام ہے جس کے اوپر وہ ایمفسس کرتے ہیں، جو بدنی عبادات میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ عبادت ہے جو بدنی عبادت ہے۔ اور دوسرا ایتاء زکوٰۃ، ٹھیک ہے، کہ مطلب کو وہ جو ہے وہ اپنی مالی عبادات میں بھی سب سے جو اہم چیز ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ نبھاتے ہیں، اور یہ بالکل سود کے عین اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ سود کے عین اپوزٹ ہے۔ تو یہ جو ہے کیا پھر بتایا گیا کہ جو متقی لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں اچھے۔ اب اچھے اعمال دو گنوا دیے گئے سود خوری کی آیت کے فوراً بعد۔ ایک عمل کیا ہے؟ نماز ادا کرنے کا، دوسرا ہے زکوٰۃ کا۔ ایک ہے بدنی عبادت اور تو دوسری ہے جو ہے مالی عبادت ہے، اور دونوں جو ہیں جو زکوٰۃ ہے اور سود ہے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام کے معاشی نظام کو ایک طرف جو ہے انتہائی مختصر انداز میں یہ چیز بتا دی گئی کہ سود جو ہے وہ ایک غریب کے لیے جو ہے نا استحصال جو اس کا استحصال کرتا ہے، اس کو غریب کو مزید غریب کر دیتا ہے، کیونکہ اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہی ہے، سپوز میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 40 روپے اس نے قرض لے لیا ہے اور اس کو بے شک سال 2 سال بعد ادا کرنا یا مہینے بعد، تو وہ 40 نہیں بلکہ 50 یا 60 قرض واپس کرے، تو اس میں سود شامل ہو گیا نا۔ بیسیکلی تو اس نے 40 روپے قرض لیا تھا اور اس کو 10 یا 20 ایڈ کر کے دینے پڑ رہے ہیں، تو اس طرح سے غریب جو ہوتے ہیں نا وہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کو بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نیک عمل رب کی ذات کے لیے اللہ کی راہ میں کیا جائے اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول کرتا ہے، لیکن جو سود ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو گھٹاتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور اس سے ریلیونٹ اب جو اگلی آیات آئیں گی وہ انتہائی سخت ترین ہیں، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے کوئی آیت بھی جو ہے
اس قدر سٹرونگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی کو شو کرنے کے لیے جتنی کہ یہ آیت جو ہے سود کی آیات ہیں جو سٹرونگ ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے کیا چیز ہے اس آیت کو دیکھنے کے لیے جو بہت آسان ہے، آپ لوگ کی نظر میں بار بار عمل صالح سے ریلیونٹ آیات گزری ہیں۔ اس کا جو مین تھیم یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، اور جو آخرت کی جو ہے راحتیں ہیں ان کا ذکر ہے، آخرت کی آسائشوں کا ذکر ہے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کو نہ تو آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزشتہ کسی چیز کا جو ہے غم ہوگا۔ تو یہ ہماری جو ہے آیت نمبر 277 تھی۔